بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور کئی دوست پوچھتے رہتے ہیں وظائف کا، عمل کا کس طرح پڑھنا ہے، تو میں اس کی پوری تفصیل جو ہے بتا دیتا ہوں اور تعداد بھی بتا دیتا ہوں۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو زیادہ دنوں کے عمل ہوتے ہیں وہ خواتین جو ہے ان کو نہ کریں، بلکہ وہ 14 دن کے عمل کریں۔ پڑھنا ویسے ہی ہوتا ہے ان کو، لیکن وہ 14 دن عمل کریں، ایک ماہ اسی طریقے سے جو میں نے بتایا ہوا ہے، اور 14 دن دوسرے ماہ اور 14 دن تیسرے ماہ یہ عمل کریں۔ تو وہ لمبا عمل جیسے 28 دن کا ہو، 41 دن کا، 30 دن کا، جو بھی ہوتا ہے عمل، جو بھی 15-16 دن سے زیادہ کا جو عمل ہو، وہ خواتین صرف 14 دن کے عمل کے حساب سے 3 ماہ کر لیا کریں، اور باقی جو بھی مرد حضرات ہیں وہ جس حساب سے بتایا ہے اسی حساب سے اتنے ہی دن کیا کریں، وہ کم نہ کریں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ان کو 3 ماہ جو پڑھنے سے فائدہ ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ عمل جو آپ پڑھتے ہیں وہ ایک ماہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ دوسرے ماہ بھی اس عمل کو کریں، کیونکہ اللہ کا جو رحمت کا دروازہ ہے اس کو آپ نے کھٹکھٹاتے رہنا ہے، تو وہ آپ کے لیے کبھی نہ کبھی ضرور کھل جائے گا۔ تو آپ نے اس دروازے کو جو ہے نا کھٹکھٹانا چھوڑنا نہیں ہے، اس کی رحمت کے دروازے کو آپ نے بجاتے ہی رہنا ہے، وہ کھلے گا ضرور۔ تو اس لیے آپ عمل کو آگے بھی جاری رکھا کریں، اور اللہ پاک کا طرف سے جو ملتا ہے وہ اس کا فضل ہوتا ہے، اور جو آپ خود مانگ کے لیتے ہو یہ اس کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اس کی رحمت کا جو دروازے ہوتے ہیں اس کو کھٹکھٹاتے ہی رہنا چاہیے، وہ مانگنے سے ہی ملتی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کو فضل کہتے ہیں، وہ فضل ہوتا ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے مال اور دولت کے لیے۔ جو بہت غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، بے حساب رزق کی ضرورت ہے، تو ایسے افراد جو ہیں وہ اس عمل کو کریں۔ عمل تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی محنت کے بغیر کوئی چیز ملتی نہیں ہے، یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ محنت کرتے رہیں گے، اللہ پاک اس کا صلہ ضرور دے گا، تو آپ محنت کریں۔ اب یہ جو مال اور دولت کا جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کو آپ 1 ماہ کریں، پھر اس کے بعد دوسرے ماہ بھی کریں، پھر اس کے بعد تیسرے ماہ بھی کریں، یہ ہر ماہ کرتے رہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ آپ 1 ماہ اس کو ابھی کریں گے عمل، تو آپ کے مال اور دولت میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ آپ نے عمل پڑھا، ادھر ختم ہوا، آپ کی چھت پھٹی، مال اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ پاک اس کے اسباب پیدا کر دے گا آپ کے لیے، کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے مال کے، دولت کے دروازے اللہ پاک کھول دے گا، وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ ان کو جمع کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مت سوچنا کہ یہ عمل پڑھیں گے راتوں رات چھت پھٹ جائے گی، فلاں سے آ جائے گا، بیڈ کے نیچے ڈھیر لگ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک کے عمل ہوتے ہیں، آیتوں کے عمل ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی محنت جتنی زیادہ ہوگی اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ آئے گی۔ تو اللہ سے مانگتے رہو ہر وقت، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا، آپ کے لیے مال کے دروازے کھولتا جائے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے اللہ پاک اسباب پیدا کر دے گا۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک دم کچھ بھی نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے گا۔ اور یہ عمل جو ہے آپ پڑھتے رہیں، جتنا پڑھ سکیں آپ عمل پڑھیں۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے
7 دن پڑھنا ہے. تو اس مہینے 7 دن پڑھا، اگلے ماہ پھر 7 دن پڑھو، اگلے ماہ پھر 7 دن پڑھو. کوئی بھی عمل ہو اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہو اور اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور میرے جو بھی وظائف یا عمل میں دیتا ہوں، میری جو سنتا ہے اس کو اجازت ہو جاتی ہے اور وہ اس عمل کو اسی ہی طریقے سے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور اس سے فائدہ پہنچے گا. تو آج کا جو عمل ہے وہ ہے سورہ رحمان کا. مال اور دولت کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں. اگر 9 چندی جمعرات گزر گئی ہے تو آپ کسی بھی جمعرات والے دن اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں. لیکن عمل کو شروع کرنے سے پہلے کئی چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں آپ لوگ. ایک تو یہ خیال رکھا کریں کہ جو پڑھنے کے لیے آپ جو کپڑے پہنیں گے ان کپڑوں کو آپ پڑھتے وقت ہی استعمال کریں. جب عمل کے لیے جائیں ان کپڑوں کو ہی پہنیں، اور غسل کر لیا کریں. عمل سے پہلے غسل کر لیں اور پھر اپنے وہ کپڑے پہن لیں. جو 7 دن عمل آپ کریں یا جتنے دن کا باقی جو وظائف میں عمل میرے ہیں، تو اس حساب سے وہ کپڑوں کو عمل کے جب شروع کریں تو پہن لیں. جب عمل کمپلیٹ ہو جائے ان کو اتار کے واپس اپنے وہی کپڑے پہن لیں. اور کوشش کیا کریں کہ ہر عمل سے پہلے نہا دھو کے صاف ہو جائیں، غسل کر لیں. پھر ہلکی سی خوشبو لگا لیا کریں، اگربتی جلا لیا کریں، اور ایسی جگہ پر آپ بیٹھ کے پڑھیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، آپ کے تسلسل کو کوئی توڑ نہ سکے. جو آپ عمل کریں گے اس کا ایک تسلسل ہے، یہ نہ ٹوٹے. لگاتار آپ اس عمل کو مکمل کر لیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو آپ مکمل کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں تو اللہ پاک آپ پہ اپنے محبوب کے صدقے میں فضل اور کرم کرے گا. اور آج کا جو وظیفہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے حاجت پڑھنی ہے، اور الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کو آپ نے 7 مرتبہ پہلی رکعت میں بھی پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پڑھنی ہے. اس طرح آپ اپنی باقی نماز مکمل کر لیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پڑھنا ہے آپ نے 66 مرتبہ، 66 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق الرازقین، 202 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ 202 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے یا رزاق الرازقین. یہ 202 کمپلیٹ ہو گیا. پھر آپ نے پڑھنا ہے درود پاک 11 مرتبہ. 11 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے سورہ رحمان. سورہ رحمان شروع کریں گے جب پہنچیں گے آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آیت کو آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اب جیسے ہی اس آیت پہ پہنچیں گے اس آیت کو پڑھنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ سورہ رحمان میں ہے. سورہ رحمان آپ نے پوری پڑھنی ہے. جب اس آیت پہ پہنچیں گے یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آگے جہاں بھی یہ آیت آتی رہے گی تو آپ نے اس کو 31 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ آپ نے پورا 31 مرتبہ پڑھ کے سورہ مکمل کر لی. یہ 1 مرتبہ ہو گیا آپ کا. اسی طرح آپ نے اس سورہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 بار پڑھنا ہے اس سورہ کو. اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے الرحمن علم القرآن. یہ پڑھتے پڑھتے جب نیچے پہنچو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو 31 مرتبہ دہرانا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی طرح آپ نے 31 مرتبہ پڑھا. پھر آگے والی جو پڑھتے جاؤ گے، پھر آگے جب یہ دوبارہ آیت آئے گی پھر آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آئے گی، پھر آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے. اس طرح آپ نے 11 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھنا ہے. اور جب یہ 11 بار مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے 202 مرتبہ یا رزاق الرازقین، یا رزاق الرازقین.
جب یہ 202 مکمل ہو جائے پھر بارگاہ الہی میں اپنے لیے درخواست کرو، دعا کرو بالکل خلوص سے، توجہ کے ساتھ، کہ ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ پاک آپ کے بالکل قریب اور اللہ سن رہا ہے آپ کی دعا کو۔ بس ایسے ایک توجہ سے کچھ وقت دعا پہ لگاؤ، اللہ سے مانگو، تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ مال اور دولت کے جو دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے، غیبی اسباب پیدا کر دے گا اللہ پاک آپ کے لیے۔ اور اس عمل کو 7 دن تک کوئی ناغہ نہ کریں، اور کوشش کریں کوئی جگہ جو ہے پڑھنے کی کوئی ایک ہی رکھیں آپ اپنے پاس، تاکہ وہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور خاموشی ہو، سکون والی جگہ ہو۔ ایسی جگہ آپ اپنے لیے رکھ کے اس کو پڑھیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ پھر بھی اگر کوئی اس میں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، تو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر اگر ایک مرتبہ میں پھر دہرا دیتا ہوں اس کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اور الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں پڑھنی ہے، دونوں نماز کمپلیٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، 66 مرتبہ 66 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب درود پاک مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے پڑھنا ہے 202 بار یا رزاق الرازقین، یا رزاق الرازقین، 202 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب درود پاک آپ کا مکمل ہو جائے 11 مرتبہ، تو پھر آپ نے سورہ رحمان کو شروع کر دینا ہے، اور سورہ رحمان جو ہے یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور 7 دن پڑھنی ہے۔ اور سورہ رحمان اوپر سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور جب آیت آئے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کو آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آگے پڑھتے جائیں، جہاں بھی سورہ رحمان کے اندر یہ آیت ہے اس آیت کو آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے مکمل صورت کر لی، یہ ایک ہو گیا، پھر آپ نے دوبارہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 11 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھ لینا ہے۔ جب سورہ رحمان 11 بار مکمل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک جو ہے وہ کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 202 بار یا رزاق الرازقین، یا رزاق الرازقین، 202 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے ذہن سے سارے خیالات چھوڑ دیں۔ جب بھی آپ کوئی عمل شروع کریں کوشش کیا کریں صدقہ دینے کی بھی، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل شروع کریں صدقہ دے دیں، آپ کے پاس پیسے ہیں وہ دے دیں، پیسے نہیں ہیں کھانا دے دیں، روٹی دے دیں، کوئی بھی چیز دے دیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نے 2 رکعت نماز اللہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں اور دے رہی ہوں، صدقہ میری طرف سے یہ صدقہ ہے، قبول ہو جائے، تو آپ نماز پڑھ کر بھی صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کا تو یہ صدقہ ضرور دیں، اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک فضل کر دے گا۔ اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اور آپ بھی جو پڑھتے ہیں اس سے بھی اللہ پاک آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ جب وظائف ختم ہو جایا کریں تو اپنے لیے دعا ضرور مانگو، اور جب بھی کوئی وظائف پڑھو آپ کے ذہن میں نیت میں یہ ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وظائف مکمل ہو جائیں تو اپنے لیے مانگو اللہ سے، اللہ جب راضی ہو جائے گا تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد دعا مانگو، اللہ پاک آپ کے لیے مال اور دولت کے دروازے کھول دے گا۔
ایک ماہ پڑھو، دوسرے ماہ پڑھو، تیسرے ماہ پڑھو، آپ کو خود پتہ چلتا رہے گا نا. آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. تو مطلب اللہ پاک آپ سے راضی ہے. تو ایسا کریں آپ، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی مشکل کو آسان فرما دے اور آپ کے لیے مال اور دولت کے دروازے اللہ پاک کھول دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.